بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار بغداد، پیر لسانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میری امت کے علماء یعنی ولی کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روح سے آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء کرام یعنی ولیوں میں سے ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو تب جانے کہ آپ بھی مردہ کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں۔ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ قبر شق ہو گئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کیا اور پوچھا کہ کیا قیامت ہو گئی؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا۔ میرا حال اچھا ہے اور دین اسلام ہی برحق ہے اور فلاح و کامرانی اور نجات کا دار و مدار اسی دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ عظیم کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام کردوں نے اور اس عالم نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح کرد قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی کرد قوم سے تھا۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں ملک شام کے زنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جرنیل بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اولیاء کرام کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔